معزز خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ آج کے ہمارے توسیع لیکچر کا عنوان ہے غالب کی خطوط نگاری، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے محقق اور شاعر محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں لاہور سے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ زریں، جو کہ اورینٹل کالج کی شعبہ فارسی سے تعلق رکھتی ہیں، بطور شاعرہ شامل ہو کر اپنے کلام سے آج کی محفل کو معطر کریں گی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہندوستان سے محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی شریک محفل ہیں، جو کہ آج کے پروگرام میں بطور خاص شامل ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ وہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرے۔ آج کا موضوع ہے غالب کی خطوط نگاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت بہت السلام۔ ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا اور ہمارے شاعر شیریں بیان جناب شفیق مراد صاحب کا۔ اس محفل میں میں جانتا ہوں کہ پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ بھی یہاں پر شرکت کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب جموں سے ہمارے درمیان ہیں۔ آج ہماری، جیسا کہ ابھی آپ نے اس کا اعلان کیا کہ جو گفتگو ہے وہ غالب کی خطوط نگاری پر ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، اور میں کیونکہ کاغذ سے نہیں پڑھتا بلکہ کاغذات سامنے رکھتا ہوں تو آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر پورا مسائل پورے ہم اس پر گفتگو نہ کر سکیں تو کم از کم اہم نکات پر گفتگو کریں۔ تو غالب کی خطوط نگاری پر گفتگو کرنے سے پہلے 5 منٹ میں خطوط پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا جو یہ 21ویں صدی اور جو گلوبل ویلیج ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور تو یہ جو ٹویٹرز ہیں، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے خطوط تقریباً بہت کچھ کم ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت بہت ہی اہم اور ایکیڈمک خطوط لکھے جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر میسیجز خطوط کا ریپلیس یا اس کی جگہ لے چکے ہیں۔ بہرحال جب سے یوں سمجھیے کہ رسم الخط ایجاد ہوا ہے، خط بھی اسی زمانے کی تاریخ سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 150 سال پہلے جو سمرنا میں جو کھدائیاں ہوئیں تو وہاں پر تقریباً 300 کے قریب مٹی کی لوحیں برآمد کی گئیں جس پہ فرعونہ کے خطوط آپ کے لکھے گئے تھے۔ یہ سب سے قدیم ہمارے پاس ہے، اور تاریخ جانتی ہے کہ وہ افلاطون ہو یا ارسطو ہو یا فیثاغورس ہو یا آپ کے یونان کے ہومر وغیرہ، یہ سب جو ہیں ان لوگوں نے خطوط لکھے، اور ان کے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم کے 4 خط ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے جو ہے تاریخوں میں ملتا ہے کہ وہ خطوط جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، یا قیصر روم کے نام، یا پرویز کسریٰ جو ایران کا جو شہنشاہ تھا اس کے نام، اور مصر کے۔ تو بہرحال ایران میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یعنی
پیغمبر اکرم کا جب خط پہنچا ہے تو وہ بہت آپ کے جو ہے چراغپا ہو گیا تھا، اور وہ پرویز نے کہا تھا کہ میں شہنشاہ ہوں، اور یہ کون ہے شخص جس نے مجھے خط لکھا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں خطوط جو لکھے جاتے تھے اس کے کچھ طریقے تھے، لیکن حضور کے جو خطوط تھے وہ سادہ اور دعوت اسلامی تھے، اور اس میں کہتے تھے کہ دیکھو، جیسا انہوں نے شہنشاہ ایران کسرا کے نام جو خط لکھا اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا شمس التواریخ میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کا کسرا پرویز بادشاہ فارس کے نام، سلام اس شخص کو جو راہ راستی کی پیروی کرے اور خدا کا قائل ہو کر گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ کسرا، میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سارے جہاں کے لیے خدا کا رسول ہوں، اس لیے سب آدمیوں کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور کافروں پر حجت تمام کرتا ہوں۔ اے کسرا، تو بھی خدا سے ڈر کے مسلمان ہو جا کہ ہلاکت سے بچ کے نجات کو پہنچے، اگر انکار سرکشی کرے گا تو یاد رکھیو کہ مجوسیوں کا سارا وبال تجھی پر پڑے گا۔ تو یہ ترجمہ ہے حضور کا ایک خط میں نے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطوط ہمارے پاس اہمیت کے مال ہے۔ خط کیا ہے؟ خط جو ہے حدیث دل ہے۔ بوفان نے کہا تھا اسٹائل کے بارے میں کہ اسٹائل در حقیقت انسان ہوتا ہے، یعنی اس کی شخصیت اور اس کا فن اس میں چھپا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خط ہوتا ہے، خط میں آپ جو خیالات پیش کرتے ہیں، دیکھیے اگر وہ نجی خط ہیں، اگر وہ آپ کے قلبی ہمارے پاس کئی قسم کے خط ہیں، عشقیہ خط ہیں، نجی خط ہیں، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، علمی خط ہیں، ادبی خط ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، ثقافتی ہیں، وہ ایک پورا آپ کے کیا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ بر صغیر کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بڑی ہسٹری آپ کے جو ہے خطوط کی پرانی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انشاء آپ کے سادھو رام کے خطوط موجود ہیں آپ کے پاس فرض کیجئے کہ حضرت مجدد الف کے رخے جو خطوط کی شکل میں لکھے گئے موجود ہیں، حضرت عبد القدس کے آپ کے جو ہے مکتوبات تصوف کے اور علمی اور نظری مسائل پر آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انشاء دلکشا جو سید نثار علی بخاری صاحب کے جو ہیں خطوط موجود ہیں، اور مہم ترین خطوط جیسے ملوک اور سلاطین کے، جیسے اورنگزیب کے نعمت اللہ خان علی نے، یا عبد القادر بیدل کے جو رخات ہیں، یا یوں سمجھیے کہ تو ہوتے ہوتے اب ہم یہ کوشش یہ ہے کہ خط جو تھا کبھی نامبر کے ذریعے پہنچا، انسان لے جا کر پہنچا دیتا تھا، کبھی آپ کے جو ہے جانوروں کے ذریعے یعنی پرندوں کے ذریعے پہنچا کہ کبوتر کے پیر پر یا عقاب کے پیر پر باندھے جاتے تھے۔ مجھے وہ دو شعر بھی یاد آ رہے ہیں کہ ایک شاعر نے پوچھا تھا، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یاد پر، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یاد پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر۔ تو اس کا جواب تھا، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کا مضمون ہو پروں پر کٹیں دیوار پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں سے خط بھیجایا گیا، اور ترقی آپ نے دیکھی کہ اس کے بعد سے شیر شاہ سوری کے زمانے میں گھوڑوں کے ذریعے سے بھیجایا گیا، زمانہ ترقی کرتا گیا، پھر آپ کے یہ کیا کہتے ہیں ہر کاروں کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، پلین کے ذریعے سے، اور ٹیلی گراف کے ذریعے سے بھی خطوط پہنچے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو بتائی ایک ہسٹری کہ آج سے 3000 سال سے اب تک جو خطوط ہیں جو محفوظ ہیں، جس میں بہت اہم شخصیت کے خطوط بھی ہیں، اس پر کام نہیں ہوا ہے، تو اس طرف کام ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک کہ غالب کا مسئلہ ہے، غالب یہ الطاف حسین حالی نے نہیں کہا تھا کہ غالب حیوان ظریف ہیں، لوگوں نے لکھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ تو خود غالب نے کہا، شاعرم منشیم
کہتے ہیں کہ ظریف و شریف، شاعرم منشیم ظریف و شریف، یہ نکات چندرا میرم، یعنی کہ میں شاعر ہوں، میں منشی ہوں، اس طرح سے میں خط لکھتا ہوں کوئی لکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں شریف عربی کے لحاظ سے میں اعلیٰ شخصیت کا حامل ہوں آپ کے جو ہے، تو شاعرم منشیم ظریف میں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب خود اپنا جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں وہ چار چیزیں دے رہے ہیں۔ ایک کہ میں شاعر ہوں، شاعرم منشیم، دوسرے یہ میں ایسی نثر لکھتا ہوں، ایسی منشیگری کرتا ہوں کوئی دوسری طرح نہیں کر سکتا۔ تیسرے ظریف، میں ظریف ہوں، میں طنز و مزاح کا آپ کے جو ہے حامل ہوں۔ چوتھا میں عظیم ہوں، یعنی شریف ہوں۔ تو یہ نکات چند، یہ تھوڑے سے میری جو ہے خصوصیات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے غالب کی شاعری پر بے دل عظیم آبادی کا اثر ہے اور رہا ہے، اسی طرح سے غالب کی نثر پر، غالب کے خطوط پر آپ جانتے ہیں کہ مرتے دم تک بے دل کا اثر رہا۔ اب بے دل کو جب کسی نے ایک آم کی پیٹی بھجوائی تھی تو بے دل نے جو خط لکھا تھا آم کی خوشبو پر، آم کی شکل پر، آم کے رنگ پر، آم کے گودے کے مزے پر، آم کی گٹلی پر، آم کی، تو وہ اسی طریقے سے جب غالب کو بھی بھجوائے گئے آپ کے کیا کہتے ہیں کلکتے سے آم، تو غالب نے بھی اسی طریقے سے ایک خط لکھا، اس کو میں پڑھوں گا بعد میں آپ کے جو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کے جو ہمارے پاس خطوط ہیں، جس کو اردو خطوط اور فارسی خطوط، یہ عجیب چیز ہے کہ دونوں خطوط تقریباً برابر ہیں، یعنی غالب کے جو، مگر ہم بیشتر جو آج بات کریں گے وہ غالب کے اردو خطوط پر ہوگی، جن کی تعداد 873 ہے۔ ہو سکتا ہے چند زیادہ ہوں، لیکن جو علماء نے بتایا 873 ہے، اور وہ 90 لوگوں کو لکھے گئے ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ غالب پہلے فارسی میں خطوط لکھتے تھے، لیکن 1848 کے بعد غالب نے سوائے ٹیپو سلطان کے جو پوتے وغیرہ تھے بشیر خان، ان کو صرف فارسی میں آخری عمر تک غالب نے فارسی میں خط لکھے، لیکن خود لکھا ہے 2-3 خطوں میں عبد الجلیل وغیرہ کو کہ جی میں اب اتنی آپ کے جو ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اب میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے، کہ کیونکہ غالب کرتے یہ تھے کہ اپنے فارسی خطوط میں بڑی آپ کے جو ہے جو صنعتیں بہت ہی اس میں حشم و اعلیٰ معیاری مضامین لکھتے تھے، جس کی وجہ سے غالب کو بہت وقت صرف کرنا پڑتا تھا۔ وہ تو آپ کے جو ہے اردو تو خود عبد الجلیل کے جو ہے خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی یوں سمجھیے کہ بس ہم آپ کے جو ہے یعنی معنی یوں ہے کہ ایسا خط لکھا جا رہا ہے کہ آپ ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کام و کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ خط بھی لکھ رہے ہیں۔ تو غالب نے 1848 کے بعد مرنے تک جو خطوط لکھے وہ اردو میں لکھے، جن کی تعداد 873 ہے۔ اور تحقیقی لحاظ سے پہلا خط ہم کو اردو میں 9 مارچ 1848 کا ملتا ہے، اور آخری خط جو ہے وہ ان کے مرنے سے 1 مہینے پہلے جنوری 1869 میں رامپور کے والی کلب علی کے نام ملتا ہے۔ تو وہ پوری ایک لسٹ ہے۔ سب سے زیادہ خط اردو میں جو لکھے ہیں وہ ہرگوپال تفتہ کو لکھے ہیں، 123 خط ان کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کلب علی کو، جو نواب رامپور تھے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ ایک بات دل کی کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، بڑا دل دکھتا ہے، ہم لوگوں نے کبھی اپنے غالب کون؟ غالب وہ جو نابغہ روزگار، غالب کون؟ وہ جو رشید احمد صدیقی نے کہا
کہ مغلیہ دور نے 3 چیزیں دی ہندوستان کو، ایک اردو، دوسرے تاج محل اور تیسرے مرزا غالب. وہ غالب بہت خوب. 100 روپے کی خاطر، وہ غالب 100 روپے کی خاطر جو ہے ایک نواب کو جو ہے لکھ رہا ہے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. دس از سو ڈاؤن. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں نے کس طریقے سے ہمارے نابغہ روزگار، ہمارے ہیروز کے ساتھ آپ کے جو ہے ناانصافی کی ہے. وہ آپ کو یاد ہے علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کبھی ایسے آپ کے جو ہے خطوط کا ذکر آ گیا تو یہ بھی سن لیجئے کہ علامہ اقبال کے 1496 خطوط جو ہیں برنی نے 4 جلدوں میں شامل کیے، اور اس میں سے بہت سے خطوط جو انگریزی میں لکھے گئے تھے اس کا ترجمہ بھی کیا. تو خطوط جو ہیں جس میں دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے. تو جب 500 روپے کا سراس، دیکھیے 500 روپے کا جب حمید اللہ نے علامہ اقبال کو آپ کے جو ہے وظیفہ مقرر کیا، تو علامہ اقبال کا میں سناؤں آپ کو جملہ کیا لکھا اقبال نے، سن لیجئے. میں کس زبان سے اعلی حضرت کا شکریہ ادا کروں، انہوں نے ایسے وقت میں میری دستگیری فرمائی جبکہ میں چاروں طرف سے آلام و مصائب میں محصور تھا. خدا تعالیٰ ان کی عمر و دولت میں برکت دے. یہ ہے ہمارا اقبال جس سے پوری دنیا روشن ہے، جس کے خیالات سے، اور اس کو 500 روپے کا وظیفہ، جبکہ ہمارا حیدرآباد دکن کا جو نواب ہے میر عثمان علی خان، اس زمانے میں دنیا کا آپ کے جو ہے 39واں سب سے امیر شخص ہے، اور یہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خط کی گفتگو جو میں کر رہا ہوں، دیکھیے میں کاغذ سے نہیں پڑھتا، آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، خط بعض وقت جو ہے حقیقت کی چیز پیش کرتا ہے. جب مولانا خیر آبادی کو جب اس جرم میں پکڑا گیا کہ یہ غدر میں انہوں نے میرٹھ کے آزادی خواہوں اور مجاہدوں کو خط لکھا تھا اور اس میں ان کو اکسایا تھا بغاوت پر، اور ان کو پھانسی پر آپ کے چڑھانے کے لیے جب اجلاس مقرر کیا گیا، سر سید کیونکہ انگریزوں کے دوست تھے، کیونکہ 11 انگریزوں کو سر سید نے ان کی جانیں بچائی تھی، تو سر سید نے کہا تھا نہیں جی یہ جو ہے غالب کے جو دوست ہیں آپ کے خیر اللہ مولوی فضل اللہ خیر آبادی، ان کا خط یہ نہیں ہے. تو جب مجسٹریٹ نے ان کا خط بتایا، خط پر بات چیت کر رہا ہوں، اور اپنے لہجے میں پوچھا مولوی کیا یہ خط تمہارا ہے؟ یہ ہے حق کی بات. تو مولوی فضل حق کہتے ہیں ہاں یہ خط میرا ہے. ایک دم آپ کے اجلاس میں ایک سناٹا پھیل جاتا ہے، کیونکہ سوال یہ تھا یہ بتایا جائے کہ یہ خط ان کا نہیں ہے. کہا یہ خط میرا ہے. اب جو ہے مجسٹریٹ کہتا ہے فضل حق خیر آبادی کیا یہ تمہاری دستخط ہے؟ کہا ہاں یہ دستخط بھی میری ہے. اسی وجہ سے ان کو پھانسی دینے کا حکم تھا، لیکن پھر بھی ان کو کالا پانی بھجوا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سر سید کا اثر تھا انگریزوں پر کہ وہ آپ کے جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دستاویز جو ہے جس میں شخصیت کی پہچان اور شناخت ہے وہ خط ہے. نجی خط دل کی آواز ہے، واردات قلب ہے، حدیث دل ہے، مستند ترین دستاویز ہے. اس پر مقام لکھا گیا ہے، اس پر تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں خط تحریر موجود ہے، اس میں دستخط موجود ہیں. کبھی کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جذبات سے بھری داستان ہے، وہ جانثار اختر کے خطوط صفیہ کے نام ہو، یا کہیں آپ دیکھتے ہیں ادبی، علمی، سیاسی، ثقافتی معلومات کا خزانہ ہے، کہیں اس میں حیات اور ممات کے اسرار بنے ہوئے ہیں. تو یہ رخہ، یہ چٹھی، یہ خط، یہ مکتوب، یہ لیٹر، یہ جو حتیٰ کہ آپ کے جو ہے فلموں میں آپ کے گانے لگائے گئے کہ جو ہے خط لکھ دے سنوریا کے نام بابو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کے جو خطوط ہیں اس کا مطالعہ پوری طریقے سے نہیں کیا گیا کہ اس میں علمیت کیا ہے، اس میں ادبیت کیا ہے، اس میں سیاسیت کیا ہے، اس میں معاشیت کیا ہے، اس میں اقتصادیت کیا ہے، اس کے نکات کیا ہیں آپ جانتے ہیں. تو دیکھو، مگر جو چیز جس پر زیادہ تر توجہ دی گئی وہ ان کی ظرافت تھی. غالب نے، یہ تو مراسلہ تھا نا، اس مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. یعنی جیسے کہ دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو، میں کہتا ہوں کہ نہیں، صرف مکالمہ نہیں بنایا،
بلکہ مصاحفہ بنا دیا. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، آؤ بیٹھو ادھر، جیسے آپ دو ہاتھ ملا کر کسی سے دو ہاتھ ملاتے ہیں. مصافحہ ہی نہیں بلکہ آپ کے یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کے بغل گیر کر دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط نہیں لکھا جا رہا ہے بلکہ دو لوگ گلے مل رہے ہیں، دو لوگ معانقہ کر رہے ہیں. تو یہ مراسلے کو بنانے کا جو ہے آپ دیکھیے کہ، اور غم کا مسئلہ ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب ایسے الفاظ آپ کے جو استعمال کرتے ہیں کہ جو سب، جن کی آنکھوں میں اشک ہے، جو سیاہ پوش ہیں، جو ماتم کنا ہیں. یوسف مرزا کو کہ لکھتے ہیں، یوسف مرزا کیوں کر لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، واہ، اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں، اب کیا کر، مگر صبر یہ ایک شیوہ فرسودہ ابنائے روزگار ہے. تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں کہ صبر کرو، ہائے ایک کا کلیجہ کٹ جائے اور لوگ اسے کہیں کہ تو نہ تڑپ، بھلا کیوں کر نہ تڑپے گا. صلاح اس امر میں نہیں بتائی جاتی، دعا کو دخل نہیں، دوا کا لگاؤ نہیں، پہلے بیٹا مرا پھر باپ. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سروپا کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو. دیکھا آپ نے کسی کی تعزیت آپ نے ایسی دیکھی؟ تو یہ جو اثر ہے الفاظوں میں، اگر کوئی خوشی کا مضمون ہے، اگر کوئی ظرافت کا مضمون ہے، اگر کوئی مزاحیہ مضمون ہے تو اس کو وہی الفاظوں سے کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ غالب نے اپنے مرنے کی آپ کے کیا کہتے ہیں تاریخ 1277 جس سے غالب مرد تاریخ نکلتی تھی وہ بتائی تھی، اور اسی سال 1277 ہجری کو دہلی میں غضب کی وبا پھیلی، ایسی کہ لوگوں کو آپ کے جو ہے دفن کرنے کے لیے یعنی لوگ نہیں ملے کہ جنازے اٹھائے جا سکیں، غسال نہیں ملے کہ ان کو آپ کے جو ہے غسل میت دیا جائے. تو جب آپ کے کیا کہتے ہیں 1277 ہجری گزر گیا تو چہیتے شاگرد مہدی مجروح نے لکھا، حضور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال گزر گیا اور آپ باقید حیات ہیں، باقید حیات ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا میاں 1277 کی بات غلط نہ تھی، مگر میں نے وبائے عالم میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا، واقعی اس میں واہ، میری کسر شان تھی، بعد رفع فساد ہوا سمجھ لیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا بھائی، یعنی غالب کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، انداز شوخی بھی، انداز شخصیت بھی الگ ہے کہ وہ خط آپ کے درمیان موجود ہے کہ یہاں پر ہر ایک آپ کے جو ہے داڑھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کٹوا لیتا ہے اور لمبے لمبے بال چھوڑ لیتا ہے، یہاں بھٹاری سے لے کر آپ کے جو ہے بنارسی وغیرہ تک. میں نے جس دن آپ کے جو ہے بال کٹوا دیے تو داڑھی رکھ لی، یعنی اپوزیشن مختلف چیز میں کرتا ہوں لوگوں کی طرح. تو کیونکہ وبا میں نے پسند نہیں کیا، ورنہ میں 1277 کو مر جاتا، اس وجہ سے نہیں مرا کیونکہ جو ہے یہ عام طریقے سے نہیں مرنا چاہتا. بھائی کس کے گھر نہیں ہیں جو برسات میں ٹپکتے نہیں اس زمانے میں، لیکن جب غالب کا گھر ٹپکا، غالب نے تو کبھی زندگی میں گھر ہی نہیں خریدا تھا نا، یا کالے میاں کے آپ کے گھر میں کرائے سے رہتے تھے یا کسی دوسرے کے گھر میں آپ کے کرائے سے رہتے تھے. تو آپ مرزا جو ہے آپ کے بارش کا نقشہ 1862 میں دلی میں اس زور کی برسات ہوئی کہ لوگ عاجز ہو گئے، سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے، وہ بھی بارش کی وجہ سے خراب و خستہ تھے، چھتیں ٹپکنے لگی، سامان برباد ہو گئے. اسی عالم میں مرزا اپنے گھر کا نقشہ کھینچتے ہیں. یہ خط سنیے، جولائی سے مئی شروع ہوا اور مئی کی نئی صورت دن میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہ نکلیں. بالا خانے کا جو دالان میرے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے، دیکھیے یہاں تک تو خط لکھ لیں گے لیکن غالب یہاں سے شروع ہوتا ہے. بالا خانہ کا جو دالان میرے بیٹھنے اٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے. یہ کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا سوائے غالب کے. جینے مرنے کا محل ہے اگرچہ انہیں، لیکن چھت چھلنی ہو گئی، کہیں لگن، کہیں چلمچھی، کہیں اگالدان رکھ دیا،
کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، اب نجات ہوئی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہے غالب کی خطوط نگاری۔ یعنی ہمارے پاس تلمیحات ہیں کہ جو کوئی بھی کشتی نوح میں سوار ہوگا ناجی رہے گا، نجات پائے گا، اور ادھر اپنے گھر کو جو ہے اور کشتی نوح میں جو ہے مصیبتیں بھی ہیں، چوٹ بھی ہے، ہر چیز ہے، ٹپک رہا ہے۔ ٹپکتی ہوئی چھت سے، چھلنی سے تشبیہ دینا ایک پرانی تشبیہ ہے، مگر گھر کو کشتی نوح سے تشبیہ کرنا صرف غالب کا کام ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب کی خطوط نگاری آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے چیزیں کھینچ دیتے ہیں۔ تو مرزا تفتح کو اپنے آنے کی خبر دی، دیکھیے رامپور میں تھے، سب لوگ پریشان تھے کہ مرزا نوشاد کیوں تشریف نہیں لاتے آپ کے جو دہلی، تو جب آئے تو اب آنے کی جو ہے اطلاع تفتح کو دے رہے ہیں۔ لو صاحب، کھچڑی کھائی، دن بہلائے، کپڑے پھاٹے گھر کو آئے، 8 جنوری ماہ و سال حال غضب، ماہ و سال حال 8 جنوری غضب الہی کی طرح اپنے گھر پہ نازل ہوا۔ اب یہ کون لکھ سکتا ہے کہ غضب الہی کی طرح سے میں اپنے گھر پر نازل ہوا؟ تو یہ جو کہنے کا انداز ہے نا آپ کے جو ہے، تو یہ غالب نابغیر روزگار ہے۔ جب میر مہدی نے آشوب چشم کی شکایت کی کہ میری آنکھیں آ گئی ہیں، تو کہنے لگا تمہاری آنکھوں کے غبار کی وجہ یہ ہے کہ جو مکان دلی میں ڈھائے گئے اور جہاں جہاں سڑکیں نکلی، جتنی گرد اڑی، اس کو آپ نے ازراہ محبت اپنی آنکھوں میں جگہ دے دی۔ تو اب یہ کہنے کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سے آپ کے میر مہدی کو لکھتے ہیں، میر مہدی کے خطوط پڑھیے آپ، حالی کے خطوط میں جان نہیں ملے گی، حالی کے خطوط میں تو طنز وغیرہ مل جائے گا۔ میر مہدی کو دل سے چاہتے تھے، اور جو نجی خطوط ہوتے ہیں، جو عشقی خطوط ہوتے ہیں، جو محبت سے لبریز خطوط ہوتے ہیں، جن کے لفظ سے آپ کے جو ہے الفاظ کوتاہ ہو جاتے ہیں مگر جذبہ بیان نہیں ہو سکتا، تو وہ میر مہدی آپ کے مجروح کا ہے۔ مولا لکھتے ہیں میر مہدی کو، مولانا غالب علیہ الرحمہ ان دنوں بہت خوش ہیں۔ یعنی کون لکھے گا ایسا؟ یہ غالب ہی لکھ سکتا ہے، یہ غالب کی خطوط نگاری ہے۔ تو مولانا غالب الرحمہ بہت خوش ہیں، 50-60 جز کی کتاب امیر حمزہ کی داستان اور اس قدر حجم کے ایک جلد بوستان خیال کیا گئی ہے۔ چند 15 بوتلیں باد ناب کی توشک خانے میں موجود ہیں۔ دن بھر کتاب دیکھا کرتے ہیں، رات بھر شراب پیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سے آپ کے جو ہے میں اپنا وقت لے رہا ہوں کیونکہ میں پورا 30 منٹ بات کروں گا، اور ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں۔ 5 منٹ ہیں ابھی، 5 ہاں، منٹ 5 منٹ میں آپ سنیے کہ میں اہم چیزیں بات کر رہا ہوں کہ امراؤ سنگھ جو مرزا تفتح کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہ دوسری بیگم بھی جو انہوں نے کی تھی، وہ دوسری بیگم بھی مر گئی، تو اب غالب کو جو ہے سنو بھائی، کیا کہنے لگے، دوسری بیگم بھی مر گئی نا، تو لکھا امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے مجھ کو رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک وہ ہیں کہ 2 بار ان کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ایک اوپر 50 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے، تو نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے اور نہ دم ہی نکلتا ہے۔ اس کو سمجھاؤ کہ تیرے بچوں کو میں پال لوں گا، تو کیوں بلا میں پھنستا ہے، کیوں تیسری شادی کی طرف کوشش کر رہا ہے؟ تو سمجھ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں نا آپ کے جس طریقے سے۔ اچھا، دوسری اب میں آپ کے جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی آپ کے، کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہے، جتنے بھی خطوط آپ کے اردو میں ہیں، یہ تو ہے، فارسی کے خطوط بھی کمال کے ہیں، فارسی کے خطوط بھی کمال کے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہاں پر ہماری فارسی کے آپ کے جو ہے پروفیسر بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خط فارسی کا، اور اس نے روہیلا نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، اور میں نے بھی بہت سے آپ کے جو ہے ان کے خطوں کا ترجمہ کیا ہے آپ کے۔ تو وہ ایک خط ہوا یہ کہ دیکھیے، جب میں ابھی بتا رہا تھا کہ عام پہنچے تو عام کے بارے میں کیسی بات چیت کی، تو اب یہ غالب کا جو ہے یہ دیکھیے، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ جو واجد علی شاہ کا جو وہ ہے، ان کا بیٹا جو ولیعہد ہے، اس کے نام خط لکھ دیں، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو جو جواب لکھا ہے میر احمد حسین مہکش کو، وہ سنیے۔ لیکن مشیت سے تو جنگ نہیں کی جا سکتی، بادشاہ دیوانہ
سلطنت درہم برہم، معاملات تباہ، بھلا تم کیا کرو اور قطب الدولہ کیا کرے؟ اگر ولی عہد محمد جاوید علی بہادر شہزادے دوم واجد علی شاہ نہ بھی مرتا پھر بھی کام نہ بنتا۔ کوئی دیوانے کے پاس قصیدہ کس طرح لے جائے اور پھر اسے کیا کہے یہ کیا چیز ہے؟ چلو مان لیا یہ بھی ہو گیا، اور قصیدہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس نے ہنسنا اور سر مٹکانا شروع کر دیا، اور پڑھنے والے کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دانتوں میں چبایا اور زمین پر پھینک دیا۔ سنا لیکن کسی کام کی طرف متوجہ ہو گیا اور سائل کے مقصد کی بابت کوئی بات نہیں کی تو کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ابو القاسم جو ہے سری پائے بھیجتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے سری پائے میں ہر چیز ہے، سر ہے، پائے ہیں، زبان ہے، آپ کے آنکھ ہے، جبڑا ہے، ہر چیز ہے۔ اب یہ خط کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ جود و کرم کے دستخوان کے ظرف کار ریزہ خار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے۔ فوراً جیسے ہی سری پائے کھائے، قلم لیا، کاغذ لیا اور یہ خط لکھا۔ جود و کرم کے دستخوان کے ظریف کار ریزہ خار خدمت میں یہ عرض کرتا ہے۔ سری پائے پہنچے اور کام جاں کو محبوبوں کے تبسم شور انگیز کی لہر میں پوٹ پوٹ کر دیا، دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو بھی توانائی بخشی۔ اس کا گودا اپنے خمیر کی لطافت میں قوائے نفسانی کے اضافے کا سرمایہ نہیں، میں نے غلط کہا، زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے، فہم مادہ یعنی سیکریشنز آف اسٹمک، فہم مادہ اس کے شوربانی کا روانی کی سناخہ ہے، اور آتے ہیں اس کے کفشوں کی لذت کے شمار کی تصویر پڑ رہی ہیں۔ روٹی کیونکہ گول ہوتی ہے نا، روٹی نے جب اس کے شوربے کے معیار کو پہچانا تو پہلے حملے ہی میں خوف سے سپر ڈال دی، اور جب زبان اس کی روانی کی لذت کی شکر گزاری میں مشغول ہوئی تو شوربے کی آب حیات کی موج اس کے سر سے گزر گئی، اس کے ہڈیوں کے نظر فریب جلوے پر ہما دیوانہ ہو گیا، اس کے بھنے ہوئے مغز کے حسن پر عقل فریختہ ہو گئی، اس کے مرچوں کی مزے کی تیزی محبوبوں کے ادائے عطاب کی طرح گلسوز تھی، اس کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز چنگ و رباب کے نغمے کی طرح سامع نواز تھی۔ میں تو بات کو طول دیتا اور اس نعمت کی تعریف کے بعد صاحب نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا کہ میرے جبڑے نے مجھے ناز کے ساتھ آنکھ کا اشارہ کیا اور اپنے سر کی خسن دے کر گویا ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قلم فوراً رکھ دو اور نلی کے گودے کی لطافت کا مزہ لو، چونکہ مجھے اس کی خاطرداری منظور تھی اور اس کی قسمت پرمایا تھی، لہذا تعمیل کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بہرحال یہ خط تھا جو اسی وقت لکھا گیا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم آپ کے جو ہے پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکے مسائل کو، لیکن بہرحال اتنا تو آپ کے جو ہے تمام دریا کو اگر اس کا پانی کشید نہ کیا جا سکے، کم از کم اتنا تو اپنے ساغر میں لیا جائے کہ کچھ تشنگی تو غالب کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو وہ فارسی کے خط ہوں یا اردو کے خط ہوں، بہرحال اس پر بات چیت آپ کے شریف اکیڈمی کا میں ممنون ہوں کہ اس توسط سے آپ تک بات چیت پہنچی۔ یہ تھے ڈاکٹر تقی عابدی جو غالب کی خطوط نگاری پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کی گفتگو پربخش، پرمعانی اور تشنگان ادب کی تشنگی کے دربان کا سامان ہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی کے پروگرام آپ عموماً شریف اکیڈمی جرمنی کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم ڈاکٹر تقی عابدی کو زحمت دیں گے کہ وہ اپنے علم سے ہمارے سامعین کی سماعتوں کو معطر کریں، اور یہ علم جو کہ یقیناً ایک امانت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پر ادبی نشست کا آغاز کروں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہیں جرمنی سے محترمہ فہمیدہ مسرت احمد، علی انجم، نغمانہ کمل شیخ نے انگلینڈ سے ہمارے پروگرام کو سنا اور بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا، اسی طرح ہیرا زاہد شکاگو سے،
محترمہ طاہرہ رضا شکاگو سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، فیضان شیخ لاہور سے یہ پروگرام سن رہے ہیں، ثنا احمد ہمبرگ جرمنی سے، اور ظہیر الحسن ظہور لاہور سے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عبد المتین خان فرزانہ فرحت لندن سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آپ کے اس گفتگو سے مسحور ہونے کا اظہار کر رہی ہیں۔ آرچے کیانی جرمنی سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور ادبی نشست، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے۔ ہوا کے دوش پر یہ پروگرام دنیا کے ساتوں بڑے آسموں میں سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور اگر آپ اس وقت ہمارا یہ پروگرام نہ دیکھ پا رہے ہوں تو یہ پروگرام آپ ہماری فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ علم کے دریا سے نکلے غوطزن گوہر بدست، وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ جب میرے ساتھ 3 ڈاکٹر ہوں تو یقیناً میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں بطور خاص لاہور سے محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں۔ آپ شعبہ فارسی اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور بطور پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ محترمہ اردو ادب کی نابغہ روزگار شخصیت ہیں اور آپ نے برصغیر میں نعت کے حوالے سے ڈاکٹریٹ کی ہے، فارسی نعت کے حوالے سے ڈاکٹریٹ کی ہے، اور اسی طرح آپ فکر اقبال اور علامہ اقبال کے نظریات کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ فکر اقبال فارم اور دیگر پروگرامز میں آپ فکر اقبال کی ترویج کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ نوائے زریں کے نام سے آپ کا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا جو کہ اکیڈمی ادبیات ایران نے شائع کیا اور اعزازی طور پر شائع کیا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں۔ آپ کا یہ مجموعہ 2021 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب 2023 میں سلطان بہو کے فارسی اشعار کی عرفانی اصطلاحات کے حوالے سے بھی شائع ہوا۔ محترمہ بیک وقت اردو اور فارسی میں شاعری کرتی ہیں۔ آپ کا اردو مجموعہ عنقریب آپ کی خدمت میں طبع اشاعت کے مراحل سے گزرنے کے بعد حاضر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں کو دعوت کلام دوں، آج کی اس نشست کا آغاز میں اپنے چند اشعار سے کرتا ہوں۔ ہماری خواہش ارشاد۔ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں کو سن سکیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شامل ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد بانی۔ آپ کا تعلق جموں کشمیر سے ہے اور آپ 17 کتابوں کی مصنف ہیں، اور بطور پروفیسر آپ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ڈاکٹر آف لٹریچر ہیں، اور اسی طرح ایک عظیم ادبی علمی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت باعث مسرت ہے۔ میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب میں چند اشعار سے آج کے پروگرام کو شروع کرتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ عرض ہے کہ اس طرح عزیز کا انداز بدل کر دیکھا، کیا کہنے کیا کہنے اس طرح عزیز کا انداز بدل انداز کر بدل۔ دیکھا، میں نے یک بستہ ہواؤں میں پگھل کر دیکھا۔ اچھا ہے، واہ اس طرح واہ عزیز کا انداز بدل کر دیکھا، واہ، میں نے یک بستہ ہواؤں میں پگھل کر دیکھا۔ کیا کہنے کا۔ میرے افکار سے بھی، ڈاکٹر صاحب غور کیجیے گا کہ میرے افکار سے بھی تیز تھی رفتار میری۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، میرے افکار سے بھی تیز تھی۔ میرے افکار سے بھی تیز تھی رفتار میری، جسم کے خول سے جب میں نے نکل کر دیکھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نکل کر دیکھا، واہ واہ واہ، جسم کے خول سے سبحان جب میں نے نکل سبحان کر دیکھا، واہ اور عرض ہے کہ پاؤں ہاں جمتے ہی گئے، پاؤں جمتے ہی گئے تیرے بدن پہ میرے، واہ واہ، پاؤں پاؤں جمتے ہی جمتے گئے۔ ہی گئے
पांव जमते ही गए तेरे बदन पे मेरे, जिंदगी मौत की जानिब जो फिसल कर देखा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पांव जमते ही गए तेरे बदन पे मेरे, वाह जिंदगी मौत की जानिब हाँ, जो फिसल कर देखा। और किसने अफकार के फूलों फिसल को कर देखा, मुकैय्यद क्या कहने। रखा। वाह, क्या कहने, किसने? वाह वाह वाह। किसने अफकार के फूलों को मुकैय्यद रखा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या मिसरा है, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। किसने अफकार के फूलों को मुकैय्यद रखा। बहुत किसने जज्बात को हर आन मसल कर देखा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। किसने मसल कर जज्बात को देखा, क्या हर कहने। आन मसल कर देखा। और अर्ज है कि बेवफाई भी हुई उसकी तरफ से यारो। वाह वाह। गौर कीजिएगा जनाब हाँ, मुश्ताक साहब, मोहतरमा साहबा। बेवफाई भी हुई उसकी तरफ से यार। बेवफाई भी बहुत हुई, अच्छा। बेवफाई भी हुई उसकी तरफ से यारो। जानिबे जीस्त बहुत मैंने है चल कर देखा। अरे वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत जानिबे अच्छा। जीस्त बहुत मैंने है चल कर देखा। और मकदर्स है कि जब्त की हद से कभी भी नहीं निकला मैं मुराद। जब्त की हद से कभी भी मैंने हाँ, मुराद। सबकी जब्त हद की से हद कभी से भी निकला कभी नहीं भी मुराद। नहीं निकला मैं मुराद। जहर नफरत का सभी उसने उगल कर वाह देखा। अरे वाह, क्या कहने, फिर पढ़िए इसको, मख्ते को, अच्छा है, वाह बहुत की अच्छा। हद वाह से वाह वाह। जब्त की हद से कभी इरशाद, भी नहीं निकला इरशाद मैं शफीक साहब। मुराद। जा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह, जब्त की हद से कभी भी क्या नहीं कहने। निकला मैं मुराद। जहर नफरत का वाह सभी वाह, उसने उगल कर देखा। इस सुभान तरह अल्लाह, इसका अंदाज बदल क्या कर कहने। देखा। मैंने यह सुभान अल्लाह, किस्सा हवाओं में बदल। पिघल कर वाह, देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आज एक ही गजल पे मैं एक दफा करूंगा, क्योंकि कहा। आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि कुछ वक्त उन्हें दिया जाए। दो शेर और पढ़ दें आपके जो है। जी डॉक्टर साहब, मैं आप आपके हुक्म पर मैं ये दो अशार पढ़ता हूँ जी, आप पसंद करेंगे। इरशाद, हमारे इरशाद। दिल में वो, हमारे दिल में वो, हम उनकी चश्मे तर में रहते हैं। अरे वाह, क्या कहने, वाह। हमारे दिल में वो, हम हम उनकी उनकी चश्मे तर चश्मे में तर रहते में हैं। रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में अपने रहते घर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हैं। कहा, बहुत अच्छे। बहुत हाँ, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत क्या उम्दा। बात। हमारे इरशाद, दिल में वो, हम उनकी चश्मे तर में रहते हैं। क्या वो नया मत सुने, अपने वाह। घर में रहते हैं, हम अपने हम घर में अपने घर में रहते हैं। रहते हैं, क्या कहने। और अर्ज है कि कभी अफकार बनकर वो मेरे अशार में उतरे। अच्छा है, कभी अफकार बनकर वो वाह मेरे अशार में उतरे। कभी अफकार बनकर वो मेरे अशार में उतरे। कभी बनकर गजल हम उस हंसी पैकर में रहते हैं। अरे वाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत शेर है, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान। उस क्या हंसी बहुत बात। पैकर में रहते हैं, बहुत कमाल है, बहुत शुक्रिया, सुभान अच्छा। अल्लाह। बहुत बहुत मोहब्बत की। कभी बहुत बनकर गजल, कभी बनकर गजल हम उस हंसी पैकर में पैकर में रहते रहते हैं। हैं, सुभान और अल्लाह। दो अशार और मैं अर्ज करूंगा, और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा कि अता इरशाद है। बच्चों को परवाज़े अरूजे जिंदगी कर दे। वाह वाह। अता बच्चों को परवाज़े अरूजे जिंदगी कर दे। क्या कहने, क्या उम्दा। अता बच्चों को वाह परवाज़े अरूजे वाह, जिंदगी कर दे। जिंदगी दुआओं के खजीने इनके बालों करते। पर में रहते हैं। अरे वाह वाह, क्या अच्छा खूबसूरत आपके जो हाँ हाँ, है मुनाजाती वाह वाह, शेर है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत। अता बच्चों को परवाज़े क्या बात, अरूजे क्या जिंदगी बात। कर दे। हम्म। दुआओं के खजीने इनके बालों हाँ पर हाँ में हाँ हाँ रहते हैं। और मक्का अर्ज है, डॉक्टर साहब गौर कीजिएगा, और डॉक्टर हाँ हाँ साहब आप भी, डॉक्टर साहब आपका अर्ज है हाँ। कि मुराद इस आगही के दौर में क्यों खुद फरेबी है। मुराद इस आगही के दौर में हाँ, क्यों खुद वाह फरेबी है। वाह वाह वाह। मुराद इस आगही के दौर में क्यों वाह खुद वाह। फरेबी है, कि अहले इल्मो दानिश शहर ख्वाब आवर में रहते हैं। अरे वाह। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अहले इल्मो दानिश शहर यही ख्वाब अक्कासी आवर है। में रहते हैं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शफीक साहब खूबसूरत। बहुत खूब। हमारे शफीक मुराद साहब जो है शीरीन बयान और कोनामाश और खादरुल कलाम शायर हैं, अदीब भी हैं, और उर्दू
یوں سمجھیے بے کہ شک محفل کو اپنی روشنی سے ہمیشہ جگمگاتے ہیں اور گرماتے ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ کے جو ہے ماشاء شفیق مراد صاحب، آپ کی جو ہے شاعری کا بہت عمدہ۔ بے موسیقی شک خواتین بے حضرات، اب شک میں دعوت سخن دوں گا محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں کو کہ وہ یہ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو چار چاند لگائیں۔ اچھا، عظمیٰ زرین صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ سنائیے، چلیے ہم وطن گوش ہیں آپ کے جو۔ آپ کی جی اجازت بسم سے اللہ۔ پہلے ایک شعر نظم کروں گی۔ دھرتی پہ تو بے مول رہی خاک تنے من، دھرتی پہ تو بے مول رہی خاک تنے من، جب خاک ہوئی خاک تو انمول ہوئی ہے۔ ارے واہ، کیا واہ کہیں، جب واہ خاک ہوئی بہت خاک تو انمول ہوئی۔ خوبصورت خوبصورت بات ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ نعت کے کچھ شعر آپ کی نظر کرتی ہوں۔ نہ ارشاد انترا ارشاد۔ ہے نہ اسائی ہے نہ مکھڑا ہے، واہ نہ واہ انترا واہ ہے نہ بہت اسائی ہے نہ مکھڑا ہے، یہ نعت میری عقیدت کا ایک ٹکڑا ہے۔ عقیدت کا ایک ٹکڑا ہے، کیا کیا انداز ہے، واہ، حدیث بہت خوب دل ہے، بہت خوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ بہت۔ اسائی ہے نہ مکھڑا ہے، یہ نعت میری عقیدت کا ایک ٹکڑا ہے۔ واہ نہ ذوق واہ۔ شعر ہے نہ دل کی آنکھ روشن، آہا، نہ ذوق شعر ہے نہ دل کی آنکھ روشن ہے، یہ میرا درد ہے ٹوٹے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹوٹے یہ میرا جگر کا واہ درد واہ دکھڑا ہے۔ واہ بہت خوب۔ سبحان یہ اللہ میرا سبحان اللہ۔ درد ہے ٹوٹے جگر کا دکھڑا ہے، دیار احمد مرسل سے دور ہوں لیکن، واہ، دیار احمد مرسل سے دور ہوں دور لیکن، ہوں لیکن۔ یہ فاصلہ بھی عقیدت سے آج سکڑا ہے۔ ارے واہ، واہ، کیا کہنے کیا بہت خوب کہنے، کیا بہت خوب۔ خوبصورت آپ کے جو ہے آپ کے قافیے استعمال کر رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وجود امت مسلم کو ہو عطا مرہم، ہاں، کیا مصرع ہے۔ وجود امت مسلم کو ہو عطا مرہم، ز فرق تا بے قدم خاک و خون میں لتھڑا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ بہت ہی فرق تا بے جدید نعت قدم کہہ رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، واہ 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 کٹے مرے تیری ناموس پر نبی میرے، واہ۔ کٹے مرے تیری ناموس پر نبی میرے، بسائے خون سے چمن ظاہراً جو اجڑا ہے، ارے واہ، بسائے خون سے چمن، چمن ظاہراً جو اجڑا ہے۔ واہ عجیب حال ہے زریں بیاں سے باہر ہے، واہ، عجیب سبحان اللہ۔ حال ہے زریں بیاں سے باہر ہے، گلوں سے وحشتیں جی بھی چمن سے اجڑا ہے۔ واہ اور واہ، بہت خوب بہت بہت خوب۔ بہت خوبصورت بہت خوبصورت، واہ واہ واہ۔ اور یہ غزل کے کچھ شعر۔ ارشاد ارشاد۔ زیست کا عنوان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، زیست کا عنوان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، سبحان اللہ سبحان میں اللہ، واہ۔ میں سخن کی جان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، ابھی بے جان، ارے ماشاء واہ اللہ واہ ماشاء واہ۔ اللہ۔ میں سخن کی جان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، جذب کرتا ہے جسے زندہ میں وہ تحریر ہوں، کیا مصرع ہے، جذب کرتا واہ، ہے جسے بہت خوب۔ زندہ میں وہ میں وہ تحریر ہوں، تحریر ہوں، ہاں واہ۔ قلم کا مان ہوں لیکن ابھی بے جان، ارے واہ، کیا کہنے، کس طریقے سے آپ تخلیق در نظیر کو تخلیق نبھا ہوں، رہی ہیں، واہ واہ واہ، تعمیر سبحان در اللہ تعمیر، واہ۔ جی، تخلیق در تخلیق ہوں، تعمیر در تعمیر ہوں، امکان در امکان ہوں لیکن ابھی بے جان۔ ارے واہ، واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، بہت اللہ خوبصورت، کرے پھر زور پڑھیے، قلم اور پھر زیادہ ہو۔ پڑھیے اس کو، بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، واہ 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 تخلیق در تخلیق ہوں، واہ تعمیر در تعمیر ہوں، واہ امکان در امکان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں، واہ 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 واہ۔ اور ذہن ہو گئی سلطان اقلیم غزل، صاحب دیوان ہوں لیکن ابھی بے جان ہوں۔ کیا واہ اچھا، واہ، بہت خوب بہت خوب۔ لیکن ابھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور اب مجھے وقت کا اندازہ نہیں، آخر میں جی ایک جی، نظم آپ پیش نہیں نہیں آپ نہیں، کرتی ہوں۔ سنائیے آپ سنائیے، آپ کے آپ لیے سنائیے، وقت ہم ہے۔ تو ہم لوگ جی ہم سنائیے لوگ سنائیے، ضرور نظم کا عنوان ہے ہم لوگ۔ جی ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو صدائے باز گشتے عشق بن کر پھر ابھرنا ہے، واہ واہ، کیا واہ خوب واہ، ہے، کیا بہت کہنے ہم کیا ہی بہتر ہے۔ وہ کہنے۔ لوگ ہیں جن کو صدائے باز گشتے عشق بن کر پھر ابھرنا ہے، نیا ایک رنگ بھرنا ہے۔
واہ نیا سبحان ایک رنگ بھرنا ہے ہمیں اس زندگی میں جس کے سارے رنگ مسرت سے لگتے، جہان رنگو بو میں پھر نئی دنیا بسانی ہے کہ سانسوں میں روانی ہے، غزل کی راجدھانی ہے، محبت دل کی رانی ہے۔ واہ واہ سنو رانی، واہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ واہ لوگ ہیں جن کو تمہارے عشق اپنے دیدہ تر میں چھپا کے مسکرانا ہے، وفا واہ کے گیت ہے، نئے دیپک جلانا ہے۔ گئے سبحان وقتوں اللہ میں کس نے کس طرح سے کس کو لوٹا ہے، نصیبہ کس کا روٹھا ہے، ستارہ کس کا ٹوٹا ہے۔ ہم ان سارے ستاروں سے کسی کی مانگ بھر دیں گے، اسے دلشاد کر دیں گے کیا کہنے کہ کیا خوبصورت ہم ان سارے ستاروں سے کسی کی مانگ بھر دیں گے، اسے دلشاد کر دیں گے کہ ہم نے ڈال رکھی ہیں کمندیں اب ستاروں پر، تمہاری راہ واہ گزاروں پر۔ واہ، بہت خوب بہت ہمیں خوب۔ واہ ہمیں امید ہے ہم اپنی منزل پا ہی جائیں گے کہ ہم ٹھہرے ہنا کے پھول، جتنا گھستے جائیں گے ہم اتنا رنگ لائیں گے، اتنا رنگ، ارے ہمیشہ واہ ہم واہ، بہت خوب۔ جتنا گھستے جائیں گے ہم اتنا رنگ لائیں گے، ہمیشہ ہم محبت کے نئے دیپک جلائیں گے، ہم ہی عمدہ وہ لوگ ہیں لوگ، یہی ہم لوگ ہیں لوگ۔ بہت واہ، خوبصورت کس بہت خوب۔ خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ جو ہے ماشاءاللہ رنگ مزید لائیں گے، واہ مزید واہ کچھ بہت سنائیں، مزید کچھ بہت سنائیں، بہت ہی اچھا لگا۔ بہت بہت ہی اچھا کلام، اور آپ کا شیریں کلام اور آپ کا انداز بیان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اور سنائیے ایک آدھ چیز سنائیے آپ کے جو ہے، اور سنائیے کچھ جی جی، ایک غزل کے چند شعر۔ قصہ وصال و ہجر، کہانی صدی کے لوگ، اچھا ہے قصہ وصال و ہجر کہانی صدی کے لوگ، پچھلی صدی ہے اب نہ پرانی صدی کے ٹھیک ہے لوگ، لوگ اچھا ہے واہ، جی بہت خوب۔ ہر قرن میں بنائے وہ صورت نئی نئی، ہر واہ قرن میں بنائے وہ صورت نئی نئی، اس بار بھی جدا ہیں سہانی صدی کے لوگ، اچھا ہے اس بار بھی سہانی صدی کے لوگ، سہانی صدی سہانی جو صدی کے بہت لوگ، عمدہ بہت عمدہ ڈھونڈو گے میری مثل تو پاؤ گے نہ کہیں، واہ ڈھونڈو گے میری مثل تو پاؤ گے نہ کہیں، ہم با وفا بہت تھے پرانی صدی کے لوگ، پرانی واہ صدی کے واہ لوگ، واہ بہت خوب۔ صادق امین و مہر و محبت اخوتیں، واہ سبحان اللہ صادق امین و مہر و محبت اخوتیں، تھے ضامن و زمان و زمانی صدی کے لوگ، بہت تھے خوبصورت ضامن مصرع و ہے بھائی، پھر زمان و پڑھیے اس کو، پھر زمانی پڑھیے اس صدی کو، کے بہت لوگ، واہ 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 صادق امین مہر و محبت اخوتیں، تھے ضامن و زمان و زمانی صدی کے لوگ، وہ واہ واہ، تھے کھلی کتاب یہ پرتوں میں چھپ گئے، اچھا ہے رکھتے ہیں رمز ہائے نہانی صدی کے لوگ، صدی کے لوگ واہ 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 رکھتے ہیں رمز ہائے نہانی صدی کے صدی لوگ، کے زریں اداس کیوں ہو تمہارے لیے بھی ہیں، ہاں زریں اداس کیوں ہو تمہارے لیے بھی ہیں، گزرے دنوں کی یاد پرانی صدی کے لوگ۔ اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت بہت خوبصورت خوب، بہت بہت گزری صدی کے لوگ واہ 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 بہت قرآن شکریہ۔ بہت خوبصورت بہت خود کیا کہنے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی نعت تو بہرحال جاویداں، اور جس طریقے سے نعت لکھنے کی جو ہے جو سعادت ہوتی ہے یہ مولا کی دین، اور آپ کے یہ جب تک کہ وہاں سے منظوری نہیں ہوتی انسان آپ کے جو ہے ایک مصرع بھی لکھ نہیں سکتا۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت خوبصورت نعت۔ اس کے علاوہ غزل میں اور آپ کا جو بات برتنے کا جو انداز ہے، اور اس میں جو نسوانی جذبات کے علاوہ جو وسعت ہے کہ پوری طریقے سے آپ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت آپ کے جو ہے غزلیں، نظم بھی بہت اچھی، نعت کلام بہت اچھا، اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ یہ سب آپ کی جو ہے، ایک تو یہ کہ آپ فطری شاعر ہیں، دوسرے یہ کہ صاحب علم ہیں، مطالعہ وسیع ہے، اساتذہ کے آپ کے جو ہے کلام اور ان سے مسلسل مطالعہ، تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے اس کلام کو روشنی اور اس کو ایک تابناکی دیتی ہیں، اور میں بہت مبارکباد، اور آپ جو ہیں ابھرتے ہوئے آپ کے ستارے کی مانند انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فلک کے سخن پر آپ جگمگانے لگیں گے انشاءاللہ، اور ابھی بھی جگمگاتے ہیں۔
بہت ممنون، بہت ممنون، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زرین صاحبہ، آپ کا کلام ہمارے سامعین نے سنا، اور آپ سب ان کا کلام سن رہے تھے، آپ کا شیریں کلام اور آپ کا انداز بیان، اور اسی طرح آپ کے کلام میں وسعت پائی جاتی ہے، اور اس طرح بہت آپ کے شکریہ۔ کلام میں کچھ فارسی کے الفاظ کلام کو زیادہ ہی خوبصورت اور شیریں کر دیتے ہیں۔ فارسی زبان جو اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ بہت شیریں زبان ہے، جس میں ملائمت کا احساس ہوتا ہے، اور جب بھی میری کسی فارسی بولنے والے سے بات ہوتی ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں میں رس گھول رہے ہیں، اور فضا معطر محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً آج بھی کچھ ایسا ہی ہمیں محسوس ہوا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ اگرچہ پروفیسر۔ میں نے افغانستان فارسی کے احساس بھی بہت شکریہ، تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہم نے پروگرام خود کو اردو تک نہیں سمجھ رکھا۔ ہوں۔ بہت شاندار، بہت شاندار۔ ہم پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب کو اظہار خیال کے لیے دعوت دوں، بتاتا چلوں کہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم سلیم کاوی صاحب، اور اسی طرح شکاگو سے طاہرہ رضا، لندن سے محترمہ فرزانہ فرحت، جرمنی سے اظہر کیانی، اور ہمبرگ سے ثنا احمد، اسی طرح لاہور سے فیضان احمد، ظہیر الحسن ظہور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مانچسٹر سے محمود احمد ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اسی طرح یہ پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب سے کہ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری تصویر تو نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے، کیا آ وجہ رہی ہے، ہے، بالکل لیکن آ رہی ہے، بہرحال آپ بات کریں۔ آپ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد میں شریف اکیڈمی جرمنی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے ایسے معمولی آدمی کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو اور پروفیسر عظمیٰ زرین صاحبہ، اور پھر میرے بڑے بھائی شفیق مراد صاحب، آپ سب کو میرا سلام خلوص دل سے۔ یہ محفل میرے لیے سمجھ لیجئے کہ انتہائی پرمسرت اور بصیرت آفرین محفل رہی آج کی، خاص طور سے جب میں نے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا غالب کی خطوط نگاری سے متعلق ایک بصیرت افروز لیکچر سنا، اور اس لیکچر سے مجھے علمی اور ادبی معلومات تو حاصل ہوئی ہیں، لیکن غالب کی خطوط نگاری کے وہ پہلو کہ جو بہت حد تک پاس پردہ تھے، میرے علم میں نہیں تھے، انہوں نے اپنی بہترین محققانہ صلاحیتوں سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، خاص طور سے مجھے اور میری طرح سے بہت سارے وہ لوگ کہ جو غالب کی خطوط نگاری سے بہت معمولی واقفیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا جو انداز بیان ہے اور جو ان کے مطالعے کی گہرائی ہے، وہ ہم سب خاص طور سے ہم جو 21ویں صدی کے لوگ ہیں، خاص طور سے نئی پود جو اردو کی ہے، ان کو ڈاکٹر سید تقی عابدی کو سننا چاہیے۔ میں بلکہ دعوت دے رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اس لیے کہ ان کے پاس جو علمی اور ادبی اور تحقیقی و تنقیدی جو بصیرت اللہ نے ان کو دی ہے، وہ قابل رشک ہے۔ اور غالب کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے غالب سے پہلے یا مجموعی طور پر جو انہوں نے احاطہ کیا، خطوط نگاری کا جو پس منظر انہوں نے پیش کیا، کس طریقے سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، ان کے خطوط کا حوالہ دیا، اور بادشاہوں کو جو اس وقت کے انہوں نے خطوط لکھے، وہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے بڑی ترتیب کے ساتھ کس طرح کی پیشکش رہی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک چیز جو خاص طور سے انہوں نے بیان کی ہے، جو جسے میں بھی سمجھتا ہوں کہ غالب واقعی اسی لیے غالب ہیں
کہ جہاں وہ شاعری میں ہمارے اوپر غالب ہیں، بلکہ پوری اردو شاعری پر غالب ہیں اور آنے والی نسلوں تک غالب رہیں گے وہ تا قیامت، مجھے تو یوں کہنا چاہیے. لیکن نثر کے اندر بھی ان کی جو روانی ہے اور شگفتگی ہے، مزاح ہے، طنز ہے، اور وہ شوخی ہے، وہ ظرافت ہے، وہ کمال کی ہے. اور غالب کے خطوط میں ہمیں پورا ایک دور ملتا ہے ان کا، چاہے وہ معاشی دور ان کا رہا ہو، چاہے ان کی نجی زندگی رہی ہو، چاہے ان کو دوست اور احباب کا تذکرہ رہا ہو ان کے خطوط میں. تو گویا ایک پورا تاریخی پس منظر کے ساتھ ہمیں عہد غالب کو سمجھنے اور ان کے بارے میں سمجھنے کا جو موقع ملا ہے، خاص طور سے آج کی اس نشست میں ذاتی طور پر ڈاکٹر سعید تقی عابدی صاحب کو اس علمی، ادبی اور بہترین پیشکش کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا تحقیقی اور تنقیدی جو شعور ہے بہت بالیدہ ہے. اور یہ یوں نہیں ہوتا، جب تک مطالعہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطالعے کی گہرائی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھیں اور جس موضوع پر ہم بولیں تو اس میں ہمیں ایک ترتیب سے، ایک ربط اور تسلسل سے وہ ساری چیزیں، وہ ساری بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو مطالعے کے بغیر کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں، بات بنتی نہیں ہے. سعید تقی صاحب عابدی صاحب اس بات کے لیے مبارک کی مستحق ہیں، اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں جو ہے اسی طرح سے یہ ہمیں اپنی علمیت سے اور اپنی تحقیقی شعور سے ہمیں، اور ہم نئی نسلوں کو، خاص طور سے اردو کی جو نئی نسلیں ہیں ان تک جو ہے اپنی علمی اور ادبی آگاہی ہم تک ہمیں فراہم کریں. جہاں تک تعلق ہے آج کی اس شعری نشست کا، تو میرے بڑے بھائی شفیق مراد صاحب واقعی، جیسے کہ تقی عابدی صاحب نے بھی فرمایا، کہ ایک شیریں بیاں، شیریں کلام ایک شاعر ہیں، اور ان کی بہت ساری یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اور اس طرح سے بھی بہت ساری ان کی غزلیں میں بذات خود پڑھتا رہتا ہوں. اور ان کی طبیعت بہت موزوں ہے شاعری کے لیے، اور لگتا ہے کہ ایک فطری شاعر ہے، یہ دل سے شعر کہتے ہیں، اور ایک ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو وجدان ہے، جو شعور ہے، اور جو ایک سوز ہے، اور ایک جو ایک تڑپ ہے کوئی پیغام پہنچانے کا، شعری پیرائے میں جس طریقے سے یہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یہ کامیاب ہے. میں شفیق مراد صاحب کے کلام سے بہت متاثر ہوں، اور اب چونکہ وہ شاعری جو روایتی شاعری ہے اس سے اکتا گئی ہے ہماری، بہت ساری ہم نئے لوگ بھی اور پرانے لوگ بھی اکتا گئے ہیں. اب ہمیں شفیق مراد صاحب جیسے لوگوں کی شاعری سننی چاہیے، جس میں کوئی نیا پن ہے، نیا رنگ ہے، نیا آہنگ ہے. جہاں تک تعلق ہے ہماری آج کی پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ، چونکہ میری ان سے پہلی بار آج ملاقات ہو رہی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمت میں. اور خوشی ہوئی ہے جان کر ان کے بارے میں کہ یہ فارسی ادب کی بہت بڑی پروفیسر ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے. الحمدللہ ان کی شاعری میں بھی مجھے جو نسوانی جذبات ہیں اور جو تانیسی شعور ان کی شاعری میں مجھے نظر آیا، ہر شعر پر یہ میری محرومی کہیے کہ میں جو ہے مجھے مجبوراً اپنا مائک بند کرنا پڑا، کیونکہ آپ کو کسی خلل سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا میری جانب سے، غالباً یہ ٹیکنیکل پرابلم تھی. لیکن یقین کیجئے کہ میں ہر شعر پر جتنی زیادہ ان کو داد دینا چاہتا تھا اس سے میں ذاتی طور محروم رہا. لیکن اپنے اس آخری اس تاثراتی اس نشست میں، یا جو میرے ذمے بطور مہمان کے جو مجھے جذبات کا، احساسات کا یا تاثرات کا اظہار کرنا ہے، اس میں کہوں گا کہ مجھے عظمیٰ زریں صاحبہ میں دوسری پروین شاکر نظر آ رہی. ایک ایسی شاعری کہ جس میں لطف بھی ہے، جس میں کسک بھی ہے، جس میں سوز بھی ہے، جس میں ساز بھی ہے، جس میں جذبات کی آہنگی کا ایک ایسا ردھم ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سنا جائے. میں مبارکباد دیتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہمیں آگے بھی اسی طرح میسر رہے. میں انہی الفاظ سے آج کے تمام ڈاکٹر سعید تقی عابدی صاحب کو، اپنے بھائی شفیق مراد صاحب کو، اور اپنی بہن پروفیسر عظمیٰ زریں صاحبہ کو جو ہے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ملا ہمیں اس نشست میں آنے کا. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे लिए ये मैं बात जरूरत है थोड़ा कि सा मोहतरम शफीक मुराद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और मेरे लिए बाइस एजाज है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और जनाब डॉक्टर तकी आबदी साहब के साथ मेरी यूं मैं हम कलाम हो सकी, अगरचे इनसे मेरा बाज़ाब्ता तारुफ नहीं था, यूं इनके बारे में सुनती भी थी, इनको पढ़ा भी, और इनके ओरिएंटल आने का भी पता चलता था, लेकिन आपके वसीले से मेरी इनसे डायरेक्ट एक मुलाकात हो गई, और इतना इनके अल्फाज मेरे लिए सनद का दर्जा रखते हैं। और बहुत शुक्रिया, शरीफ एकेडमी इसी तरह फलती फूलती रहे, जिस तरह से आप लोगों को आपस में मिलाते हैं। हम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और आज हवा के दोष पर सब इकट्ठे हैं, तो ये बिलाशुबा आपकी काविश का नतीजा है कि सलीम काविश साहब भी साथ हैं। सलीम काविश साहब भी हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। आप सऊदी अरब से हैं, इंशाल्लाह उन्हें भी हम शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में और उनके कलाम से भी महजूज होंगे। मोहतरमा उस्मा जरी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम को पसंद किया, आपकी शिरकत हमारे लिए बायस मुसरत है और हम चाहेंगे कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्रामों में शामिल हों यकीनन। और अपने कलाम से और अपनी गुफ्तगू से और अपने फिक्र से हमारी नई नस्ल को शौर व आगाही अता करें। इसी तरह डॉक्टर तकी आबदी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे लिए एक ऐसा मीनारा अजमत, मीनारा इल्म है कि जिनकी रोशनी से हम बेशक। रोशनी हासिल करते रहते हैं और वो नूर हमारे अंदर दाखिल होता है और हमें भी उसी तरह रोशनी मिलती है, हमारी आंखों को नूर मिलता है। आप सबकी दराजी उम्र की दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शरीफ एकेडमी जर्मनी से आप सब लोग मुंसलिक रहिए। हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह चलते रहेंगे, ये रोशनी का सफ़र चलता रहेगा, ये इल्म व आगही के चिराग हम रोशन करते रहेंगे। और मैं आखिर में अपने इस शेर के साथ कि बढ़ रहे हैं हर तरफ इल्म व कलम के काफिले, इस ज़मीं पर एक नया आलम बसाया जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।